السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران ڈار چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ توہین عدالت کا کیس درخواست ایک وکیل نے دائر کی ہے اور اس پر اعتراضات تھے، پھر اعتراضات دور کر کے دوبارہ جمع ہوئی ہے۔ منڈے کو ان چیمبر بندیال صاحب نے سماعت رکھی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ نامزد چیف جسٹس کے خلاف رخصت ہونے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، اگر وہ کرتے ہیں تو، لیکن سماعت تو کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بتائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس پہ موسٹ سینئر جج اور نامزد چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے یا کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں بندیال صاحب۔ ایک تو جرم بتائیں گے اور کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یہ پاسیبلٹی ہے، اس معاملے پر بات کریں گے۔ اور طیب سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ طیب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر بھی ہیں، اچھے رپورٹر ہیں۔ طیب، ایک تو آپ کا عمران خان والا وہ جو جملہ آپ نے کہا ہے اس پہ دھمکیاں ابھی تک آپ کو مل رہی ہیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور درخواستیں بھی آپ نے دے دی ہیں۔ اس پہ میں تو پورا پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ویورز کو یہ ریکارڈ پر ہونی چاہیے چیز کہ طیب کو ابھی بھی ویورز دھمکیاں مل رہی ہیں، اور طیب کی اہلیہ کو بھی فون کالز آ رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے طلاق لے لیں، آپ کے بچے نہیں تو یتیم ہو جائیں گے، اور آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو مار دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو آپ نے ڈھیٹ کیوں کہا، اس پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب یہ ان کی پی ٹی آئی کی جمہوریت ہے اور یہ ان کی برداشت ہے۔ اچھا، آتے ہیں موضوع پہ۔ طیب، قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو قاضی کے خلاف، نامزد چیف جسٹس کے خلاف توہین عدالت کرنے جا رہے ہیں یا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو توہین عدالت ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی تو عدالت اور اس جو اس نے توہین کی ہوتی ہے اس کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ حنیف رئی جو اس میں درخواست گزار ہے، کوئی اس میں درخواست نہیں دے سکتا۔ ہاں، جس عدالت کا توہین ہوا ہے وہ عدالت خود نوٹس لے، وہ عدالت خود نوٹس لیتی ہے، یا ٹھیک ہے نا، اس پہ کاروائی ہوتی ہے۔ میں آپ کوئی اور حنیف رائے نہیں دے سکتا۔ دوسرا، جج کے خلاف توہین عدالت تو نہیں ہوتی، جج کی توہین عدالت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو جسٹس قاضی فیضی صاحب جج ہیں، نامزد تب چیف جسٹس ہیں، اور وہ کیسے توہین کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر اگر جس بنیاد پر توہین عدالت کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں وہ بنیاد بھی بتائیں تو پھر میں اس پہ ایک سوال اٹھاؤں گا۔ بالکل ادا۔ اب بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ جی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جو اب اس کی سماعت کریں گے ان چیمبر، وہی اس کی جو ساسو ماں کا معاملہ تھا، آڈیو لیک تھا، اور بھی آڈیو لیکس تھیں ججز کی اور سابق چیف جسٹس کی، ثاقب نثار کی اور پی ٹی آئی کے وکیلوں کی، اور یہ تو اس پہ قیوم صدیقی کی بھی، تو اس پہ حکومت وقت نے ایک کمیشن بنایا تھا، آڈیو لیک جوڈیشل کمیشن بھی ہم اسے کہہ رہے تھے اس ٹائم، اور اس کو کہا تھا کہ یہ جو ریلیونٹ آڈیوز ہیں ان کو آپ پروب کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نامزد چیف جسٹس اس ٹائم نامزد نہیں تھے، قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے نامزد کیا اس کمیشن کی سربراہی کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک جج تھے، جسٹس یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اور ایک غالباً بلوچستان کے شاید چیف جسٹس تھے۔ تو ان تین پہ مشتمل یہ بنا تھا کمیشن۔ تو کمیشن نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا، تو پہلی کارروائی ہوئی تھی جس میں ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کارروائی میں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں دن تک سماعت یا کارروائی یا اجلاس ہم ملتوی کرتے ہیں، اور یہ ریلیونٹ ڈیٹا ہمیں چاہیے،
تو وہ ریلیونٹ ڈیٹا بھی منگوایا گیا تھا اور کوئی فرانزک والے بھی منگوائے گئے تھے اور وہ کچھ گواہوں کو بھی نوٹس ہوئے تھے، گواہ امین کے وہ جن کے نام آڈیو میں آ رہے تھے۔ تو اسی اسنا میں یہ کاروائی تو ہو گئی اور اس میں ڈیٹ بھی فکس ہو گئی کہ فلاں ڈیٹ کو دوبارہ اس کا سماعت ہوگا یا اجلاس ہوگا۔ اسی اسنا میں درخواستیں سپریم کورٹ میں ڈال دی جاتی ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے، تحریک انصاف کی بھی جانب سے، کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ یہ جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کو۔ تو وہ جب چیلنج ہو جاتا ہے تو اس پہ خود چیف جسٹس وقت عمر عطا بندیال کے پاس وہ معاملہ جاتا ہے اور وہ خود بینچ بناتے ہیں اور اس بینچ میں وہ خود اس کا حصہ ہوتے ہیں، اس بینچ کا وہ خود حصہ ہوتے ہیں، اور جو کہ روایات کے تحت اصول اور اخلاق اور قانون کے تک اخلاقی طور پر نہیں بننا چاہیے تھا۔ ساسو ماں کا کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ ججز کا ضابطہ اخلاق بھی مانے ہے، اس میں ممانعت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے، انہوں نے مقدمے کو سماعت کیا اور اس میں انہوں نے وہ کمیشن کے قیام کو معطل کر دیا یا کالعدم قرار دے دیا، معطل کیا، غیر قانونی قرار دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ کہا کہ کمیشن کی کاروائی روک دی جائے، ٹھیک۔ اب یہ آرڈر آ گیا، اب ویری نیکسٹ ڈے میرے خیال میں وہ کمیشن کا اجلاس تھا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا اور وہ اپنی تاریخ دے چکا تھا کہ فلاں دن کو ہمارا دوبارہ اجلاس ہوگا۔ اب وہ بھی ایک قسم کا جوڈیشل آرڈر تھا، تو اب اگر وہ جوڈیشل آرڈر کو نہ مانتے تو بھی وہ ظاہر ہے توہین ہو سکتی ہے نا، توہین ہو۔ تو یوں قاضی فیاض عیسیٰ کا وہ کمیشن اس دن دوبارہ بیٹھا، اس سے پہلے ایک دن یہ فیصلہ آ چکا کمیشن کو کاروائی سے روکنے لیکن کا۔ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نوٹس تک نہیں بھیجا گیا کہ بھائی کاروائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، نوٹس نہیں تھا اور وہ چیزیں نہیں تھی، اطلاع بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب اطلاع نہیں تھی تو کیسے ان کو کوئی کیسے الہام ہوگا؟ جب وہ انہوں نے کمیشن کی کاروائی کو روکنے والے سماعت کی تو اس میں بنتا تو یہ تھا، آئین کے کانسٹیٹیوشن کے تقاضے یہ تھے کہ آپ ان کو نوٹس پہلے دیتے اور ان کا موقف سنتے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلی ہی سماعت ہوتی ہے، ابھی فریقین کو نوٹس نہیں ہوتے، آرڈر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف۔ ایسا ہی ہے بندیالوی کورٹ میں تو یہی ہوتا رہا نا، تو یہاں پہ بھی بیان نہیں ایسے ہوا۔ تو اسی وجہ سے دوسرے دن جب سماعت یہ آڈیو لیکس کمیشن بیٹھا تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہی کہا کہ سنا ہے کہ آرڈر بھی آ گیا ہے ہمارے خلاف یا اس کمیشن کے خلاف، لیکن ہمیں تو نوٹس ہی نہیں تھا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے پھر کہا، پڑھ کر سنایا کہ یہ حکم ہے اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ آ گیا تو سپریم کورٹ نے ہمیں روک دیا ہے یا فلاں بینچ نے ہمیں روک دیا تو پھر ہم کاروائی نہیں کرتے، اجلاس نہیں چلاتے جب تک وہ اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ پڑھ کے سنایا تو انہوں نے روک دی، ختم کر دی، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب اس چیز کو ایشو بنایا ایڈوکیٹ حنیف رائی نے کہ بھائی جب ایک دن پہلے آرڈر آ گیا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور اس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا کہ وہ نہیں ہوگا جب تک ہم نیکسٹ آرڈر نہیں کریں گے، تو قاضی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا کیوں ویری نیکسٹ ڈے؟ تو یہ بھی اس نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی توہین کی۔ تو یہ پھر وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی درخواست، پھر اس درخواست پہ اعتراض ہے رجسٹرار آفس کے۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ بھئی تو رجسٹر کے یہ مطلب آپ متعلقہ شخص نہیں ہو اور یہ چیزیں نہیں ہیں، درخواست آپ کی ناقابل مطلب ہے کہ آبجیکشن ہے، پراپر فائل نہیں ہوئی، یہ چیزیں تھیں اور توہین عدالت میں آپ براہ راست کسی جج کے خلاف نہیں کر سکتے، کوئی اس ٹائپ کے درخواست تھے۔ تو اس پہ اوپن کورٹ میں پھر دوسری یا تیسرے روز کسی اور معاملے پہ سماعت ہوئی تو اس پہ بلکہ اسی کمیشن سے متعلق پھر شاید کوئی سماعت ہوئی، اس پہ یہ حنیف ایڈوکیٹ راہی جو ہے یہ پھر کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، تو اس کو سماعت لگایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو اس پہ عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا اس کو یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ کون ہیں، ہم اگر سمجھتے کہ ہماری توہین ہے تو ہم ایکشن کرتے، آپ اس میں فریق نہیں باندھ سکتے، اور حاضر سروے جج کے خلاف یہ ریٹن چیزیں ہیں کہ وہ توہین عدالت نہیں ہوتی، تو وہ تو ختم کر دیا معاملہ اس کا ادھر ہی۔ وہ جی انہوں نے کہ آبجیکشن ہیں تو وہ آپ آبجیکشن دیکھیں اور چیزیں دیکھیں،
معاملہ یہ ڈسکس ضرور ہوا. پھر اس بندے نے حنیف ایڈوکیٹ راہی نے دوبارہ وہ آفس کے آبجیکشن رجسٹرار ریموو کرائے. پھر دوبارہ درخواست اس نے ان چیمبر کر دی آفس آبجیکشنز کے خلاف. اب منڈے کو ان چیمبر اب منڈے کو ان چیمبر سماعت کریں گے چیف بندیال صاحب. عمر عطا بندیال صاحب. لیکن ہمیں شبہ اور خدشہ یہ ہے کہ جب بات ختم ہو گئی تو پھر اس کو وجہ نہیں بنتی تھی. لیکن چلو ایک چیز آپ کے پاس بدلہ شاید لینا چاہ رہے ہیں. ایک چیز غصہ ابھی غصہ موجود ہاں. ہے. یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں یار. ہاں ابھی چلو ایک چیز ہے کہ چلو اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ وہ مین کیس کی بھی سماعت کر چکے ہیں, اس کو کمیشن کو روک بھی چکے ہیں, اور پھر آپ کا اور قاضی صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے بندیال صاحب کا اور ان کا, تو آپ کو کسی اور جج کے پاس لگا دینی چاہیے تھی. اور بھی تو جج ہے. ہاں ایسا ہی ہے. بندیال صاحب کے اپنے پاس اپیل کے لگنے کی فکسیشن نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے, کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اب ہمیں یا ایک شہبہ جاتا ہے, ایک شک ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ بندیال کے پاس آتا ہے اور خاص کر قاضی فیاض عیسیٰ سے ریلیوینٹ, تو یہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کہیں پہ بدنیتی نہ ہو جائے. آلریڈی ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس کے خلاف سماعت ہوئی تھی, تو اس میں جو پریئرز نے, جو تحریک انصاف والوں نے, جو صدر نے استدعا بھی نہیں کی ہوئی تھی, تو بندیال صاحب نے آگے بڑھ کے وہ کام بھی کر دیا تھا قاضی کے خلاف. یہ معاملہ جو ایف بی آر کو بھیجا تھا. اچھا پھر کیوریٹو ریویو والا میٹر تھا. کیوریٹو ریویو حکومت نے واپس لے لیا, موجودہ حکومت نے, وہ پی ٹی آئی حکومت رجیم نے وہ دائر کیا ہوا تو اس میٹر پہ. تو جب وہ واپس لیا تو بندیال صاحب نے اس کو ان چیمبر سماعت کی اور 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک اس کو دبا کے بیٹھے رہے. اب پچھلے ہفتے آ کے اس کا آرڈر جاری کیا. تو وہ یہ چیز تھی کہ یہ شاید وقت تلاش کر. ایک سوال میرے ذہن میں طیب آ رہا ہے, اگر قاضی نے سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے, بندیال صاحب کی بینچ کے آرڈر جس کو نوٹس ہی نہیں تھا قاضی صاحب کو, اس پر سماعت کی, اور ان کو جب آرڈر پڑھ کے سنایا گیا انہوں نے سماعت روک دی, معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. چلو اس پہ بھی توہین عدالت کی کاروائی اگر بندیال صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو بندیال صاحب ابھی تک کرتے رہے ہیں جس طرح کا انصاف, بندیال صاحب انصاف کی جو دھجیاں اڑاتے رہے ہیں, آئین ری رائٹ کرتے رہے ہیں, جو ان کا سنے وہ آئین کی توہین جس طرح کرتے رہے ہیں, پارلیمان کی توہین جس طرح کرتے رہے ہیں, جس طرح وہ ججز کے ایتھکس کوڈ آف کنڈکٹ کی توہین کرتے رہے ہیں, ساسو ماں کا کیس سنتے رہے ہیں, قاضی کو منع کر دیا کہ بھائی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کیس آپ نہیں سنیں گے, لیکن جب پی ٹی آئی کا دوسرا معاملہ آیا ساسو ماں کی آڈیو لیکس والا, تو ایک اور معاملہ تھا کوئی شاید, اس میں ملٹری عدالتوں والے میں معاملے میں ان کو کیس کوئی دیتے نہیں ہیں, ملٹری عدالتوں میں ڈال دیا. تو یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں؟ تو ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, ان پہ کوئی توہین عدالت لاگو نہیں ہوتی, کوئی کاروائی کوئی نہیں بنتی جو بندیال صاحب کرتے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اس وقت بنتی ہیں جب آئین و قانون ہو موجود ہو. جب آئین کا ہی توہین ہو جائے, جب پارلیمان کو ہی لیٹ ڈاؤن ہو جائے, جب پارلیمان کی سپرمیسی کو ہی جو ہے وہ نہ مانا جائے, جب اپنے ججز کے ضابطۂ اخلاق جو آپ نے باتیں کی وہ اس کو ہی نہ مانا جائے, جب سپریم کورٹ کی روایات کو ہی توڑا جائے, تو پھر ایسی صورتحال میں اس میں تو پھر آپ کون سی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ بندیال صاحب کو موسٹ سینئر 3-4 ججز ان کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں کہ بھائی آپ مس یوز آف پاور کر رہے ہیں, آپ سو موٹو کا مس یوز کر رہے ہیں, سو موٹو اس کے لیے نہیں تھا, آپ کالے کوٹ میں سیاہ لباس میں سیاستدان کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ الفاظ ہیں ججز کے. بالکل تو ان پہ تو کاروائی بنتی ہے, ان پہ تو بنتی ہے نا, لیکن کون کرے. بات یہ ہے کہ یہ تو آئین اور قانون کی باتیں ہیں, آئیڈیالزم کی باتیں ہیں, یہ چیزیں چونکہ ہیں نہیں. جب ساسو ماں کا جورسپروڈنس کا اطلاق ہو جائے جوڈیشل سسٹم پہ, جب عمران خان کی ہی سہولت کاری کو جو ہے اس کے لیے آئین قانون انصاف سب پامال کیا جائے,
تو پھر تو ایسا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر جہاں آئین کی حکمرانی ہو، جہاں قانون کی عمل داری ہو، جہاں سپریم کورٹ کی جو روایات ہیں اس کی امانت داری کی جائے، جہاں ججز کے ضابطہ اخلاق کو، جہاں ججز کے حلف کو مقدم سمجھا جائے، پھر یہ کارروائیاں بنتی ہیں۔ چلیں دیکھتے یہ ہیں منڈے کو کیا کرتے ہیں بندیال صاحب قاضی صاحب کے معاملے پر۔ اب اس پہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا، لیکن وہ اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹس، وہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہیں پہ، یا یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا آ رہا ہے، بلکہ تاثر بندیال نے جو فکسیشن کی اپنے پاس ان چیمبر میں کہ یہ ہمیں بدنیتی کا شبہ ہے کہ اس میں شاید وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، چیزیں ہی نہیں بنتی، اور چلو مجبوری ہے کرنا ہی ہے تو آپ کسی اور کے پاس لگا دیتے تو یہ باتیں آج جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ کرتے۔ لیکن ان کا جیسا آپ نے بتایا کہ اب سب سے بڑی توہین قاضی نے تو نہیں کی، لیکن سب سے بڑی توہین عدلیہ کی، آئین کی، قانون کی، پارلیمان کی، وہ تو بندیال صاحب کے کوڈ آف کنڈکٹ وہ کی، بندیال سینئر صاحب، ججز کی۔ وہ تو بندیال صاحب کی جو ہے وہ بطور چیف ججی میں ہوئی نا یہ ساری چیزیں، تو اب ہم کیا چلیں دیکھتے ہیں منڈے کو کیا ہوتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ طیب، ویور طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔